اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی فضیلت، ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بیان کروں گا جو لوگ راتوں کو جاگ کر اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جن میں ان لوگوں کا مقام، ان لوگوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف دو آدمیوں سے کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہوا ہے اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے رات کی گھڑیوں کے اندر دن کے مختلف حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات کو ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے، ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان اللہ رب العزت سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ ساعت، یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو، برائیوں کو مٹا دیا جائے، گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو وہ اپنے اوپر رات کا قیام لازم کر لے، وہ رات کو جاگنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث مبارکہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے
حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب زندہ دار لوگ میری امت کے اشراف یعنی سردار لوگ ہیں، جو راتوں کو زندہ کرتے ہیں، جو راتوں کو رب کی عبادت کرتے ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، وہ میری امت کے اشراف یعنی سردار ہیں۔ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ کتنا کریم ہے رب ذوالجلال کہ ہر رات کو اپنے بندوں کو یہ آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، مجھ سے معافی مانگے میں اسے بخش دوں۔ اب مانگنا ہم نے ہے، دعائیں ہم نے مانگنی ہے، رب سے سوال ہم نے کرنا ہے۔ رب کی رحمت تو پکار پکار کر کہہ رہی ہے، آؤ مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں، کوئی بیمار ہے تو میرے در پہ آ جائے میں اسے صحت عطا کروں۔ اب رب کی بارگاہ کے اندر ہم نے جانا ہے۔ جب ہم اپنے رب سے دعا مانگیں گے، جب ہم اپنے رب سے سوال کریں گے، ہمارا رب ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا یہ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان احادیث کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا جو پورا سال راتوں کو قیام کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر سنیے جو خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر راتوں کو قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنا رب کا کرم ہے، کتنا وہ کریم ہے کہ یہ ماہ مقدس ہمیں عطا کیا کہ انسان بندہ مومن دن کو روزہ رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اور رات کو قیام کرے تو اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا ذکر فرمایا تو سب مہینوں پر اسے فضیلت دی، اور اس کے بعد نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام یعنی نماز تراویح کو سنت قرار دیا ہے، لہذا جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان المبارک میں رات کے پہلے تیسرے پہر کے بعد یا آخری تیسرے پہر کے بعد ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال کرے تو اسے عطا کیا جائے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ وہ مغفرت طلب کرے اسے بخش دیا جائے، کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جبکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح راتوں کو جا کر قیام بھی کرتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ یہ ہیں وہ احادیث مبارکہ جن میں اللہ رب العزت نے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے رب ذوالجلال کو، اپنے پروردگار کو راضی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔